السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کا آج کا یہ حلقہ، آج کا یہ سیشن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جدید مناہج کو اور ان کی حقیقتوں کو اللہ تبارک و تعالی دلائل، اصول اور ایسے ہی سلف امت کے اقوال، فرمودات اور ان کی تصریحات کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو درس ہمارا ہے جدید مناہج کے سلسلے کا، وہ سوال نمبر 60 ہے۔ سوال نمبر 60 اور اس کا جواب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 60 میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، ولاۃ امور یعنی مسلمانوں کے امراء اور حکمرانوں کے ساتھ شرعی نصیحت و خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ایسا سوال ہے جسے اس انداز سے اگر کوئی کرے، پوچھے، تو یقیناً حکمرانوں کے سلسلے میں، ولاۃ امور مسلمانوں کے حکام اور ائمہ کے سلسلے میں جو بہت زیادہ بے راہ روی، بے اعتدالی، اسی طرح سے انحراف اور ایسے ہی کہہ لیجئے کہ جو جارحیت زبان سے، قلم سے یا اسی طریقے سے عمل اور حرکات کے ذریعے سے جو بھی ایکشن وغیرہ چلتا ہے، اس سے بہت بڑا طبقہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات پا سکتا ہے۔ یہ سنجیدہ سوال ہے، پیارا سوال ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ حکمرانوں کو نصیحت کیسے کی جائے گی، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حکمران بھی انسان ہیں، بشر ہیں، اور دیگر لوگوں کی طرح ان سے بھی غلطیاں، خطائیں واقع ہو سکتی ہیں، صغائر بھی ہو سکتے ہیں، کبائر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حکمرانوں کو نصیحت کیسے کی جائے۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، خوارج کا جو رویہ اور ان کا جو نظریہ تھا یا ان کا جو عمل تھا، کردار تھا، وہ رویہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے قریب، دور، تھوڑا بہت، جیسے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں، یا اس فکر سے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، یا وہ فکر ان کے یہاں جن لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو کبھی بھی اپنے دروس کا موضوع بنانا نہیں چاہتے۔ اپنے یہاں اس طرح کے سوالات کو کبھی بھی وہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہتے کہ حکمرانوں کو نصیحت کیسے کی جائے۔ حکمرانوں سے انحراف پایا جا رہا ہے، ان کے یہاں منکرات پائے جا رہے ہیں، کبائر، صغائر وغیرہ کا ارتکاب پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر تو ان کے یہاں بس وہی ہے، خروج زبان سے، قلم سے، اور اس کے آگے بڑھ کر کے بھی اگر ان کے بس میں ہو تو یہ انہوں نے اس کا حل اور راستہ بنا رکھا ہے۔ یہ سوال ان کے یہاں آتا ہی نہیں عام طور پر کہ ولاۃ امور یعنی حکمرانوں کے ساتھ شرعی نصیحت اور خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ خوارج تھے، خوارج قدامى، پرانے والے خوارج، یا ایسے ہی جو خروج وغیرہ کا نظریہ یا اس طرح سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت وغیرہ کی سوچ رکھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں وغیرہ، ایسے لوگوں کے یہاں یہ موضوع نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا رہنمائی ہمیں اس سلسلے میں کی گئی ہے کہ حکمرانوں کے یہاں غلطیاں ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اور وہ ساری دلیلیں، وہ ساری حدیثیں، وہ ساری روایات، ساری قولی باتیں، یا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب آپ نے قرب قیامت ہونے والے مسائل کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اگر اس وقت ہم لوگ رہیں جب حکمران بہت سارے منکرات کریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے جوابوں میں اللہ کے نبی
علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھیں ان کا تذکرہ عام طور پر آپ اس طرح کے نظریات رکھنے والوں کے یہاں نہیں پائیں گے۔ دوسری بات، اگر آپ اس طرح کی چیزیں پائیں گے بھی تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کر رہے ہوں گے، اس کو دوسرے معنی میں لے جا رہے ہوں گے، یا حالات کو اس سے کہیں زیادہ سنگین بتلا رہے ہوں گے، جو حالات ہیں صحیح معنوں میں اس سے آگے لے جا کر کے اسے بہت زیادہ سنگین بتا رہے ہوں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہیں نصیحت وغیرہ کرنے کی مرحلہ اس سے آگے جا چکا ہے۔ کہاں نصیحت، کہاں خیر خواہی، کہاں اصلاح، اس کی کوئی صورت باقی نہیں بچی ہے، اور آخری صورت باقی بچی ہے جسے ہمیں کرنا ہے۔ وہ سارے اصولوں کو ایک طرف رکھ دیں گے، نہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے پوری تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تک کفر بواح نہ پایا جائے اور کفر بواح ہونے پر اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صریح دلیل موجود نہ ہو، برہان، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام نے برہان کا لفظ استعمال کیا، کھلی دلیل، روشن، جو آنکھوں سے دکھائی دے، پورے طور پر واضح ہو، ایسی دلیل جب تک نہ پائی جائے تب تک کسی بھی مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں وہ خاطر میں نہیں لاتے، ان کے یہاں سوچنا ہے کہ بس یہ جرم کیا جا رہا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے، عوام کو ان سے متنفر کیا جائے، عوام اور رعایا اور رائی کے درمیان یا ان کے دلوں میں نفرت اور عداوت بھری جائے، ان کو ان کے خلاف اکسایا جائے تاکہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں اور تختہ پلٹنے کی بات کریں یا اس کی کوشش کریں۔ یہ عام طور پر خوارج کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ سوال اسی لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ کوئی یہ اس طرح سے جاننے کی کوشش کرے کہ حکمرانوں سے غلطیاں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، انسان ہے، بشر ہے، ان سے غلطیاں ہوں گی، صغائر کبائر سب ہوں گے، ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شرعی نصیحت اور خیرخواہی کیسے ہو سکتی ہے۔ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ولاتی امور یعنی مسلم حکمرانوں کے ساتھ شرعی نصیحت و خیرخواہی حسب ذیل چند باتوں سے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی بات پیار سے سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چند کام کرنے ہوں گے، چند طریقے اس کے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز بیان کرتے ہیں، ان کے لیے اصلاح اور استقامت کی دعا کی جائے۔ یہ سب سے مناسب، سب سے آسان حل ہے اور سب سے زیادہ مؤثر حل ہے، سب سے زیادہ کارگر حل ہے اور سب سے زیادہ آسان بھی ہے، سب کے بس میں ہے۔ اس میں کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، ہر آدمی رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم، ہمارا خلیفہ، ہمارا امام، ہمارا امیر مثال کے طور پر اس طرح کے منکرات کر رہا ہے، دعا ہے کہ اس کی اصلاح فرما دے۔ آج یہ مسئلہ سلف امت سے لے کر کے آج تک کی طریقہ موجود ہے اور آج بھی ہم لوگ یہاں اس کا تصور نہ کر پائیں، ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ حرمین شریفین کے اس ملک میں رہے ہیں، بلاد حرمین میں، مملکت سعودی عرب کے اندر، وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں بھی جہاں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے خطبہ، دعات الحمدللہ اپنی گفتگو کے اخیر میں والی کے لیے، حاکم کے لیے، وقت کے بادشاہ کے لیے اور اس کے بطانہ کے لیے، یعنی جو اس کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، مستشار، ایڈوائزرز جو لوگ ہوتے ہیں، یا عمراء جو مختلف حلقوں میں ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر جو بھی بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ملک یعنی بادشاہ سے لے کر دیگر عمراء، وزراء، خلفاء، سبھی لوگوں کے لیے الحمدللہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ارزقہم البطانۃ الصالحۃ الناصحہ التی تعینہم علی الحق والسداد، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فرما دے، انہیں نیک توفیق عطا فرما، انہیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے راستے پر چلا، انہیں اللہ تبارک و تعالی حق اور ہدایت کے مسئلے میں ان کی تائید فرما، ان سے اچھا کام لے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا جو بطانہ ہے، یعنی ان کے جو ایڈوائزر ہیں، بالکل قریب رہنے والے لوگ ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یا جن سے یہ مشورہ وغیرہ لیتے ہیں، انہیں بھی نیک صالح بنا اور نیک صالح ایڈوائزرز کو ان کے قریب رکھ، ایسے ایڈوائزرز انہیں مہیا فرما جو ان کو
حق اور ہدایت کی راہ دکھانے والے ہوں، صحیح مشورہ دینے والے ہوں، انصاف اور عدل کی راہ دکھانے والے ہوں، ایسے لوگوں کو تو ان کے قریب فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین کے جمعے کے خطبے اور اس طرح کی جو مناسبتیں اور ہوتی ہیں، ان مناسبتوں پر تو باتیں ہوتی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مسجد کے اندر خطیب الحمدللہ یہ دعا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا دعا کرو، دعا کرو، اصلاح کی کوئی بات کہہ سکتے ہو تو تنہائی میں کہہ دو، اگر وہ مان لے تو الحمدللہ، نہ مان لے فقط ادیت ما وجب علیک تجاہہ او کما قال علیہ السلام، اگر تمہاری بات مان لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی مانے تو تمہیں کوئی ایکشن ریئیکشن کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بس بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دے، اب دعا کرتا رہے۔ فَادْعُوا لَهُمْ بِالْحَقِّ بِالْاِسْتِقَامَةِ، ان کے لیے استقامت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریقہ جو ہوا کرتا تھا، اس لیے کہتے ہیں ان کے لیے صلاح اور استقامت کی دعا کی جائے۔ اور نیچے اقوال آثار چونکہ آ رہے ہیں، اس لیے میں اس میں ابھی بات بوجھل نہیں کرنا چاہتا ہوں، آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری جواب کے بعد اس کا حاشیہ اور اس کی تعلیقات کو بھی ہمیں پڑھنا ہے جو شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ حکمرانوں کو نصیحت کے لیے، خیرخواہی کے لیے، ان کے لیے صلاح اور استقامت کی دعا کی جائے، کیونکہ حکمرانوں کے لیے دعا کرنا سنت رسول ہے، سنت رسول ہے کہ حکمرانوں کے لیے دعا کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ خوشامد ہے، کوئی چاپلوسی ہے یا کوئی نظر انداز کرنے کا مسئلہ، نہیں، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سنت کے پابند ہیں میرے بھائی، ہم سنت کے پابند ہیں۔ سنت کے سامنے یا دین کے کسی مسئلے میں اپنی جذبات کو، خواہشات کو، اپنی ہوائے نفس کو لانا کسی بھی طرح سے روا اور جائز نہیں ہے، ہم پابند ہیں سنت کے۔ سنت زندگی کے ہر نقطے پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے کوئی ایسا گوشہ نہیں ملے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سنت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ابھی آ رہی دلیلیں نیچے آ رہی ہیں، سنت رسول ہے، اس کی دلیلیں نیچے آئیں گی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں بالخصوص قبولیت کے اوقات میں، دیکھا آپ نے، صرف یہی نہیں کہ ہم عام وقت میں دعا کریں، بلکہ وہ اوقات جو قبولیت کے اوقات ہیں، یعنی جن وقتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ بڑی سے بڑی دعا، اہم سے اہم مسئلے کی دعا جو ہم کر سکتے ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، بالخصوص قبولیت کے اوقات میں، اور ان مقامات پر جہاں قبولیت دعا کی زیادہ امید ہو۔ دیکھا آج یہ بات امت کا ہے نا، ایک طبقہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاص اوقات میں، خاص مقامات پر دعا کرنے کا موقع ملے تو ہم کوئی اور دعا کریں؟ یہ سمجھتے ہیں لوگ حکمران کے لیے دعا کرنا، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم اپنے خاص اوقات میں اور خاص مقامات پر جہاں دعاؤں کی قبولیت زیادہ امید افزا ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو کان لنا دعوت مستجابۃ لدعونا بها للسلطان۔ آپ سوچئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام احمد کی اپنی امامت، جلالت شان اور ان کا علمی مقام، یہ ساری باتیں تو ہم جانتے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی اپنے سامنے رکھیں جو فتنہ خلق قرآن میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں تین حکمرانوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کے ستم کے پہاڑ توڑے، اس کے باوجود بھی یہ امام کیا کہتا ہے؟ لو کان لنا دعوت مستجابۃ لدعونا بها للسلطان، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی دعا ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہوتا، یعنی یہ اگر ایسی بات ہو کہ احمد تمہاری ایک دعا ہے جو میں قبول ہی کروں گا، ہمیں کوئی بات معلوم پڑ جائے، ہمیں معلوم ہو یا ہمارے لیے یہ چیز ہو کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، تو وہ دعا ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ ہم سلطان کے لیے،
یعنی حکمران کے لیے، خلیفہ کے لیے، بادشاہ کے لیے، امام کے لیے وہ دعا کریں گے۔ آپ سوچئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کے اوپر ظلم کے ستم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس کی تاریخ پڑھ کر کے، سیرت میں اس کا مطالعہ کر کے ایک غیرت مند مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا استقامت کا پہاڑ ظلم کی چکی میں پستا رہا، سنت کو ایک بال کے برابر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا، حکومت کی طرف سے مستقل ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، اور بیجا کیونکہ سنت کے خلاف بات کر رہے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی حاکم کے خلاف ایک لفظ بھی نگیٹو نکالنا گوارا نہیں کیا، جبکہ امت آپ کو دیکھ رہی تھی، امت آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار تھی، آپ کا ایکشن کیا ہوتا ہے، آپ کا موقف کیا ہوتا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل کا اشارہ ہوتا، سارے شاگردان اور امت کے لوگ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔ آپ اگر اشارہ کرتے کہ حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھا لو، بغاوت کا جھنڈا اٹھا لو، تو لوگ آپ کی بات پر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح کی بات پر کبھی بھی کان نہیں رکھا۔ کسی نے کہا بھی تو بھی آپ نے کہا کہ نہیں، یہ گوارا نہیں ہے مجھے ولی امر کے خلاف کوئی قدم اٹھانا یا کوئی غیر مناسب بات بولنا، اکسانا، بھڑکانا، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی دعا ہوتی جو قبول ہونے والی ہوتی تو اس دعا کو ہم اپنے حاکم کے لیے کر دیتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ میں اپنے لیے دعا کروں گا، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کروں گا، اپنے اعزا اقارب کے لیے دعا کروں گا، تو یہ دعا محدود ہوگی، اور وہ دعا اگر میں حاکم کے حق میں کر دوں گا اور اس کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا، تو پوری رعایا کے اندر، رعایا کے حق میں امن، عافیت، آشتی اور سلامتی کا ماحول بن جائے، وہ رحمت بن جائے گا امت کے لیے، ملت کے لیے۔ اس لیے میں کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میرے بھائیوں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سلطان کی صلاح و نیکی میں، صلاح اور نیکی میں سماج و معاشرے کی بھلائی ہے۔ اگر حاکم اچھا ہو تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا، رعایا بھی اچھی ہوگی، مملکت بھی اچھی ہوگی۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے میں دعا کروں گا تو کس کے لیے کروں گا؟ اپنے حاکم کے لیے کروں گا۔ اور سلطان کے فساد میں سماج کا فساد و بگاڑ ہے، تو دعا نہ کرنا حاکم کے حق میں یہ اس فساد کو بڑھاوا دینے کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے دعا نہیں کی تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی تھی۔ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 1، پہلی بات کیا ہو گئی؟ حکمرانوں کو نصیحت کا، شرعی نصیحت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کے حق میں دعا کریں، صلاح کی، نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی دعا کریں۔ نمبر 2، اسی طرح حکمرانوں کی خیر خواہی یہ بھی ہے کہ حکمران ملازمین کو جو ذمہ داریاں سونپیں وہ انہیں بحسن و خوبی نبھائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، اور اگر آپ کو وہ پچھلی باتیں یاد ہوں تو بہت بہتر، ورنہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو لائیں۔ جو بہت ساری باتیں سرور نائب زین العابدین کے اقوال میں آپ کو ملی ہیں، حسن بنا کے الفاظ آپ کو ملے ہیں، سید قطب وغیرہ کے الفاظ آپ کو ملے ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام اس سے پہلے آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر سلمان العودہ ہیں، یا مثال کے طور پر عائد القرنی ہیں، یا مثال کے طور پر سفر الحوالی ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے جو اقوال اس سے پہلے آپ کے سامنے مصنف نے یا مثال کے طور پر معلق نے، شیخ جمال نے ذکر کیے ہیں، ان اقوال کو اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کے سامنے یہ بات بہت زیادہ واضح ہوگی۔ اچھا آئیے پڑھتے ہیں، میں اشارہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں خیرخواہی یہ بھی ہے حکمرانوں کی کہ حکمران ملازمین کو جو ذمہ داریاں سونپیں وہ انہیں بحسن خوبی نبھائیں۔ ٹھیک ہے، اب حکمرانوں نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں، سونپی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی منطقے کا امیر بنا رکھا ہے، کسی کو کسی کام کا وزیر بنا رکھا ہے، کسی کو کوئی منسٹری دے رکھی ہے، کسی کو کوئی ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے، کسی کو تعلیم کا ذمہ دار بنا رکھا ہے، کسی کو دعوت کا ذمہ دار بنا رکھا ہے، کسی کو اسلامی منسٹری کا وزیر بنا رکھا ہے، کسی کو
حرمین شریفین کی امامت اور خطابت کی ذمہ داری دے رکھی ہے کہ نہیں؟ دیگر مساجد جوامع جو سعودی عرب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، ان کی ذمہ داریاں ان میں سے ان لوگوں کو بھی مثال کے طور پر مملکت کے حاکم نے ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، فلاں جگہ کا امام خطیب ہوگا، فلاں جگہ کے امام خطیب ہوگا، ہے نا؟ ایسے ہی جامعات وغیرہ، یونیورسٹیز وغیرہ جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، ان جامعات اور یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہوتے ہیں مثال کے طور پر، ان کی ذمہ داریاں طے ہیں، جو مدرسین ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں طے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جس کو جو ذمہ داری ولی امر نے، حاکم نے دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں۔ اب اگر مثال کے طور پر حرمین شریفین کے ائمہ، حرم مکی کے امام، رئیس شؤون الحرمین مثال کے طور پر ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس مثال کے طور پر، یا مکہ مکرمہ کے محکمے کے سابق قاضی شیخ شریم، یا اور دیگر لوگ اور بھی لوگ ہیں، یا ایسے ہی مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ ہیں ائمہ کرام، ان ائمہ کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ امامت کرنا، حرمین کی خطابت کرنا مثال کے طور پر، اور جو تدریس وغیرہ کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ساتھ ہی ساتھ خطبے جب ان کے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو صحیح نصیحت کرنا، ان کو حق کی تعلیم دینا، اصلاح کرنا سماج کی، معاشرے کی، ولی امر کے حق میں دعا کرنا، ولی امر سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہو تو ان کے بس میں ہو تو اصلاح کے لیے خفیہ طور پر رازدارانہ اصلاح کا کام کرنا، ان کی کوشش کرنا، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب اگر یہ کام کریں، سارے ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو یہ بہت بڑی خیر خواہی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر وہ یہ ذمہ داری نہ ادا کریں تو یہ خیانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خیانت، حکم الہی کی بھی خیانت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں تفصیل سے تو نہیں، بس ایک چند جملوں میں، وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ساری باتیں شریعت کے اندر جو بھی آئی ہیں، خواہ اس کا تعلق بندگان کے حقوق سے بھی ہو، وہ بھی حقیقت میں اللہ کا حق ہے۔ والدین کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ بندگان کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ حقوق ہیں۔ اساتذہ کے حقوق ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر آپ نیچے اترے تو حیوانات کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، نباتات کے، ان سب کے حقوق ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بندگان کے حقوق ہیں، لیکن یہ حقوق لاگو کس نے کیے ہیں، لازم کس نے کیے ہیں؟ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے شریعت کے اندر، اس لیے یہ بندے کا حق ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھنے کے لیے تقسیم ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق بھی اللہ کا حق ہے، اور بندے کا حق جو ہے وہ بندے کا حق ہے، لیکن حق بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شارع صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا، میرے بھائیوں، اب شارع بنایا ہے، شریعت سازی کا حق دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز کو بھی چاہیں حلال کریں، حرام کریں، واجب کریں، مکروہ کریں، مندوب کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کا وحی کی روشنی میں اختیار تھا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں، وہ کیا کریں؟ وہ ادا کریں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو خیر خواہی کے خلاف کام ہوگا، یہ نصح کے خلاف کام ہوگا، یہ ذمہ داری ادا نہ کرنا یہ نصح اور خیر خواہی کے خلاف ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے سارے کام کو انجام دیتا ہے، ایک طبقہ خارجی ذہنیت کا، بغاوت والی ذہنیت کا، مسلم حکمرانوں کے خلاف اکسانے والی ذہنیت رکھنے والا ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی وجہ سے ان کو کہتا ہے کہ یہ سب کے سب اپنے حکمرانوں کے غلام ہیں۔ اپنے حکمرانوں کے کیا ہے؟ غلام ہیں۔ کہتے ہیں یہ لوگ دیکھو اتنا زیادہ برائی چل رہی ہے، اس کے خلاف نہیں بولتے، ممبر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس مثال کے طور پر اس بات کی طاقت ہے
کہ یہ عوام کے بیچ میں حکمرانوں کے خلاف وہ باتیں کہہ سکیں جو کہنی چاہیے ان کے اعتبار سے، لیکن یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کے سب غلام ہیں، یہ سب کے سب ایجنٹ ہیں، یہ سب کے سب بزدل ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب بے ایمان ہیں، بے ضمیر ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ تو دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، ذمہ داری ادا نہ کرنا بھی خیانت ہے، اور ان مناصب کا غلط استعمال کرنا، یعنی اکسانا، بھڑکانا، یہ بھی غلط۔ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی وہ ذمہ داری آپ ادا کریں، یہی ذمہ داری، یہی خیر خواہی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے مناصب پر ہیں لیکن حکومت کی واہ واہی کرتے ہیں، حکومت کی موافقت کرتے ہیں، ولی امر کے خلاف زبان نہیں کھولتے، جبکہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، اب اس کے بعد آگے بڑھ کر کے وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، تو فلاں کا پٹھو ہے، تو فلاں کا غلام ہے، تو فلاں، یہ ساری باتیں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب خروج اور بغاوت کا حصہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا میرے بھائیوں عزیزوں کے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کسی کتاب کی شرح کرتے ہوئے، غالباً عقیدہ واسطیہ کی شرح کرتے ہوئے یا اربعین نوویہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے کہ بغاوت اور خروج ہتھیاروں سے، ایکشن سے بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے خروج اور بغاوت کی فضا دل میں بنتی ہے، جذبات میں بنتی ہے، اس کے بعد زبان اور قلم پر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز ایکشن اور حرکت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ حکمرانوں کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نصح اور خیرخواہی کا بنیادی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، اس کو لائیں۔ ایک طرف یہ بات جو ذمہ داریاں حکمرانوں کی طرف سے ملازمین کو ملی ہیں وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن انہی لوگوں نے جن کا نام اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے اپنی میگزینوں میں، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی حق بولنا جرم ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق حکمرانوں کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے خلاف عوام کو اکسانا، بھڑکانا، ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، عوامی پلیٹ فارموں سے یا عوامی سٹیجوں سے ان کی برائیاں، ان کی کمیاں عام کرنا، یہ ان کے ہاں سب سے بڑا نیکی کا بنیادی کام ہے۔ اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ غلام ہیں، اور جو آپ کو جن کے آپ ملازم ہیں وہ بھی غلام ہیں، وہ کسی اور کے غلام ہیں، وہ کسی اور کے غلام ہیں۔ اور صاحب کا آقا کہاں ہے؟ آپ کو یاد ہو تو کہا تھا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سب اس کے غلام ہیں۔ ملک کا حاکم ان کا غلام ہے، اس کا وزیر ان کا غلام ہے، اس کا وزیر اس کا غلام ہے، اور اس کا منسٹر اس کا غلام ہے، اور یہ ائمہ کرام اور یہ ذمہ داران اور یہ علماء اور یہ دعات، یہ مبلغین، اور یہ خطبہ، یہ دعات، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان کے غلام ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو یہ سراسر کیا ہے؟ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور یہ نصح اور خیرخواہی نہیں ہے بلکہ یہ فضیحت ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 3، اسی طرح ان کے ساتھ خیرخواہی یہ بھی ہے، یہ جواب چل رہا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ شرعی نصیحت کا طریقہ کیا ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی یہ بھی ہے کہ انہیں سماج میں ہونے والی غلطیوں اور برائیوں سے آگاہ کیا جائے۔ سماج میں ہونے والی غلطیوں سے، برائیوں سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ان باغیوں کی بغاوت کو عوام تک، ان باغیوں کی بغاوت اور باغیانہ سوچ سے حکمرانوں کو آگاہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اصلاح کے دشمن ہے، ہم مصلحین ہیں، ہم بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف حکومتوں میں شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ عوام کے بیچ میں جو کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، منکرات وغیرہ پائے جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ حکمرانوں تک یہ باتیں پہنچانا
تاکہ وہ اس اعتبار سے قوانین، اس اعتبار کے احکام فرامین نافذ کریں، تاکہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، امر بالمعروف کا نہی عن المنکر کا جو مشن ہے اس کو اس طرح سے عام کریں تاکہ عوام کی رعایا کی اصلاح ہو سکے۔ یہ بھی خیر خواہی کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں انہیں سماج میں ہونے والی غلطیوں اور برائیوں سے آگاہ کیا جائے جن کا بسا اوقات انہیں علم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ نصیحت، یہ دیکھیے، لیکن یہ نصیحت ناصح اور حکمرانوں کے درمیان رازدارانہ طریقے سے ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، میڈیا عوام کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ یہ کیسے ہونا چاہیے؟ رازدارانہ طریقے سے ہونا چاہیے، ناصح اور حکمرانوں کے درمیان۔ یعنی جو خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، نصیحت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حکمران سے تنہائی میں بات کرے، تنہائی میں بات کرے، رازدارانہ ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں اس نصیحت کی طرح نہیں، یا اس نصیحت کی طرح نہیں جو لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے سامنے یا ممبروں پر علانیہ کی جاتی ہے۔ اب یہ پرانی بات ہے چونکہ، اس لیے یہ بات آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس نصیحت کی طرح نہیں جو لوگوں کے سامنے اور ممبروں پر علانیہ کی جاتی ہے۔ اس دور کی بات ہے جب ممبر سے ہے نا بات کرنا ہی کہہ لیجئے کہ ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ تھا، لیکن آج تو میڈیا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا ہے۔ آج ممبروں سے جو بات ہوتی ہے وہ ممبروں کے بعد میڈیا کے وسائل سے ساری دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ تو عوام کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، یا اس حوالے سے جو نصیحت کرنے کی بات ہے، یہ ممبروں سے نہیں ہونی چاہیے، عوامی پلیٹ فارموں سے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے شر و فساد بھڑکے گا اور حکمرانوں اور رعایا کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی۔ دو بات ہو گئی، اس سے پہلے والی بات بھی اور یہ والی بات بھی سامنے رکھیں۔ ایک تو کہ حکمرانوں کی کمیاں، کوتاہیاں، ان کے گناہ، ان کی غلطیوں کو عوام کے بیچ میں نہیں لانا ہے، تنہائی میں نصیحت کرنا ہے۔ دوسری بات، عوام کے درمیان کی، رعایا کے درمیان کی جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو معاصی ہیں، وہ جرائم ہیں، اس حوالے سے بھی جو بات ہونی چاہیے وہ تنہائی میں ہونی چاہیے، وہ بھی عوام کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے، یا ممبروں سے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عوام اور حاکم کے درمیان یا رائی اور رعیہ کے درمیان آپس میں دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی بات کہتے ہیں نصیحت اور خیرخواہی یہ نہیں ہے کہ انسان حکمرانوں کی غلطیوں کے بارے میں ممبر پر یا لوگوں کے سامنے کرسی پر باتیں کرے۔ اس حوالے سے بات چل رہی تھی، ہے نا، حکمرانوں کی غلطیوں کے بارے میں ممبر پر یا لوگوں کے سامنے کرسی پر باتیں کرے، کیونکہ اس سے کسی مصلحت کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ مزید شر و فساد کی آگ بھڑکتی ہے۔ تو اصل ایک بات تو یہ کہ نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نصیحت کا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فائدہ نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان کئی گنا زیادہ ہوگا، اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا، بہت زیادہ فساد پھیلے گا، رعایا اور حکمران کے، رعایا اور حاکم کے درمیان بہت زیادہ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور شر و فساد کی آگ بھڑکے گی۔ یہ اس کا سب سے خطرناک نقصان ہوگا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے کہتے ہیں در حقیقت نصیحت اور خیرخواہی یہ ہے کہ آپ حکمرانوں سے براہ راست شخصی طور پر رابطہ کریں، حکمرانوں سے براہ راست شخصی طور پر رابطہ کریں، یا خط و کتابت کریں، اور یا بعض لوگ جو ان سے رابطہ کرتے ہوں ان کے واسطے سے رابطہ کریں، یعنی خود اگر پہنچ سکتے ہوں تو خود پہنچیں، پہنچ کر کے تنہائی میں اپنی بات رکھیں۔ اگر آپ براہ راست نہ پہنچ سکتے ہوں تو جن لوگوں کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ان کے پاس جاتے آتے ہیں، ان کا رسوخ ہے، ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں۔ لیکن بہرحال میڈیا پر عوام کے بیچ میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے آگے کہتے ہیں اور اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر اپنی نصیحت انہیں پہنچا دیں، اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر، رازدارانہ طور پر نصیحت پہنچا دیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں نیز نصیحت یہ بھی نہیں ہے
نصیحت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک ناصحانہ تحریر لکھیں. کیا کریں؟ نصیحت کے کرنے کے لیے کیا لکھیں؟ ایک تحریر لکھیں، آرٹیکل لکھیں اور اسے لے کر لوگوں میں گھومیں، لوگوں میں جائیں، لوگوں میں جائیں، گھومیں، یا ہر ایک کے پاس جائیں تاکہ لوگ اس پر دستخط کریں. یہ تو بالکل محاذ کھولنے والی چیز ہے، یہ محاذ کھولنے والی چیز ہے، یہ تو اٹیک کرنے والی چیز ہے، ہجوم کرنے والی چیز ہے. گویا کہ آپ ایک جتھا بندی کر رہے ہیں، حاکم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ ایک جتھا بندی کر رہے ہیں، اس کے خلاف ایک گروہ تیار کر رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں نہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے پاس جائیں تاکہ سب اس پر دستخط کریں اور کہیں کہ یہ نصیحت ہے. کیا کہیں؟ یہ نصیحت ہے. نہیں، یہ نصیحت نہیں بلکہ فضیحت اور بے عزتی ہے. یہ کیا ہے؟ فضیحت اور بے عزتی ہے. جب اس کی برائی لوگوں کے درمیان عام ہو گئی تو پھر نصیحت کہاں رہ گئی؟ یہ تو بے عزتی ہے، رسوا کرنا ہے، تشہیر کرنا ہے، اس کا مقام گھٹانا ہے، عوام کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت بھرنے والا کام ہے. آگے کہتے ہیں یہ ان چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے ہے جو بہت سارے شر و فساد کا باعث بنتا ہے، بہت سارے شر و فساد کا باعث بنتا ہے. دشمنوں کو خوش کرتا ہے. بھئی یہ دشمنان ہیں، انہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ دیکھو فلاں ملک کے اندر خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، رائی اور رعایا کے درمیان کافی تناؤ چل رہا ہے، دیکھنے والے خوش ہوں گے، مزہ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انتشار، اختلاف بڑھے گا، بد امنی پیدا ہوگی، خون خرابہ ہوگا، جنگ و جدل ہوگا اور شانتی کا خاتمہ ہو جائے گا. دشمن خوش ہوگا اس سے، دشمن خوش ہوگا. تو کہتے دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور اس میں ہوا پرست بھی گھسپیٹ کرتے ہیں. ہوا پرست جو ہوتے ہیں، یہی ہوا پرست مراد کون ہے؟ یہی بدعتی، یہی جو بدعتی ہیں، جو منمانی نفس پرستانہ کام کرتے ہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے یہی صحیح ہے. ایسے لوگوں کو اس وقت موقع مل جاتا ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اس کے اندر گھسپیٹ کرتے ہیں، تدخل کر کے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ سرسری طور پر جامع انداز میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس مسئلے کا جواب ہے جو پیش کر دیا ہے. اب یہ جواب متن ہے. یہ جواب کیا ہے؟ متن ہے. اس کی شرح اگر آپ دیکھنا چاہیں یا اس کے دلائل اور شواہد کا سرسری طور پر ہی مطالعہ کرنا چاہیں تو آگے کی باتوں کو تعلیقات کے اندر، حواشی کے اندر آپ اس کو پڑھیں. نمبر ایک، پہلی چیز آپ دیکھیں، سوال نمبر 60 کے جواب میں، یہ نئے والے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 348 میں، صفحہ نمبر 348 میں دیکھیں جہاں شیخ نے یہ بات کہی ہے کہ حکمرانوں کے لیے اصلاح کی، استقامت کی دعا کی جائے گی. حکمرانوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے. اس کے بارے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی فرماتے ہیں، اس کی دلیلیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نمبر 1 پر دیکھیں، امام ابو محمد حسن بن علی بربہاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں کہتے ہیں، یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، عقیدہ اہل الحدیث، عقیدہ سلف. یہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى واذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنت ان شاء اللہ. کہتے ہیں جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ اپنے حاکم، اپنے خلیفہ، اپنے بادشاہ، اپنے امام پر بددعا کر رہا ہے، یعنی اپنے امام پر بددعا کرتے ہوئے کسی شخص کو تم دیکھو، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى، تو اچھی طرح سے جان لو کہ وہ شخص بدعتی، وہ آدمی کیسا ہے؟ نفس پرست ہے، اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ سنت میں. حاکم کے خلاف بددعا کرنا یہ طریقہ بدعت کا طریقہ ہے، اور ایسا کرنے والا کون ہے؟ صاحب ہوا یعنی بدعتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاةِ، اور جب تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ اپنے حکمران کے حق میں صلاح اور نیکی کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حکمران کو نیک بنا دے، اسے صالحیت عطا فرما دے،
اسے امت کے لیے خیر اور بہتری کا ذریعہ بنا دے. اگر کسی کو ایسی دعا کرتے ہوئے سنو فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ انشاءاللہ, تو یہ اچھی طرح سے جان لو کہ یہ شخص سنت پرست ہے, سنی ہے, سنت پر عمل کرنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے, جسے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر نقل فرمایا ہے. اچھا جناب, یہ دیکھیے اب آگے کہتے ہیں, اور حاکم وقت کے لیے دعا کے سلسلے میں سلف کے آثار بکثرت ہیں. سلف کے آثار کیا ہیں؟ بکثرت ہیں. سب سے پہلے یہاں پر فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے شیخ نے حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے. یہ قول پڑھ لیں, بڑا ہی عظیم الشان قول ہے, بہت ہی پیارا ہے. ہم نے اس سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول پڑھا ہے, اسی سے ملتا جلتا, یہ بڑا ہی اہم ہے. کہتے ہیں لو ان لی دعوۃ مستجابۃ ما صیرتها الا فی الامام قیل له وکیف ذلك یا ابا علی قال متى ما صیرتها فی نفسی لم تجزنی, اور کیا کہا ومتى صیرتها فی الامام فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد. کہتے ہیں اگر میرے پاس ایک دعا ہو جو قبول ہونے والی ہو, یعنی اگر میرے پاس کوئی مقبول دعا ہو تو میں اسے اپنے حاکم ہی کے لیے کروں گا. اگر مجھے ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے, بتا دے مثال کے طور پر کہ ایک دعا تمہاری ہے جو 100% قبول ہی ہونے والی ہے, کرو مانگو جو بھی مانگنا, ایک دعا قبول ہوگی, تو کہتے ہیں وہ دعا میں کس کے لیے کروں گا؟ ما صیرتها الا فی الامام, میں وہ دعا اپنے امام ہی کے لیے کروں گا اور کسی کے لیے نہیں کروں گا, اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کروں گا. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کسی نے پوچھا, جب بات انہوں نے کہی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا ایسا کیوں اے ابو علی؟ ابو علی یہ فضیل بن عیاض کی کنیت, ابو علی فضیل بن عیاض کی کنیت ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو کسی نے ان سے کہا اس کی کیا وجہ ہے, یعنی ایسا کیوں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا اگر مقبول مجھے مل جائے تو میں وہ دعا اپنے امام کے لیے کروں گا, اپنے حاکم کے لیے کروں گا, ایسا کیوں ہے, کیوں آپ ایسا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا, فرمایا اگر میں وہ دعا اپنی ذات کے لیے کروں گا تو مجھ سے تجاوز نہ کرے گی, یعنی وہ دعا مجھ سے آگے نہیں جائے گی. اس دعا کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف میں اٹھاؤں گا, اپنی ذات کے لیے فائدہ ہوگا. اور اگر میں اسے حاکم وقت کے لیے کروں گا تو امام مسلم, مسلمانوں کے حاکم کی بہتری بندوں اور ملکوں کی بہتری ہوگی, اللہ کے بندوں کی اور ملکوں کی بہتری ہوگی. یہ ہے جذبہ امت کے اسلاف کا, امت کے ائمہ کا, علماء کا, جن کو ہم علماء سلف, ائمہ سلف کا نام دیتے ہیں. یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کا اسوہ اور آئیڈیل ہے. آج کیا حالت ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے, دعا تو نہ اپنے لیے کرتے ہیں نہ غیروں کے لیے کرتے ہیں, بد دعائیں کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف, حکمرانوں کے خلاف بد دعائیں. آپ سوچیں اگر حکمران کے خلاف بد دعا کریں گے تو اس کا اثر کیا خالی حکمران پر ہوگا یا ہم آپ پر بھی ہوگا؟ تو یہ وہ بد دعا ہے جو آدمی بالواسطہ اپنے لیے بد دعا کرتا ہے, اپنے اوپر بد دعا کرتا ہے. اگر ولی امر کے لیے دعا کی جائے صلاح کی, نیکی کی, تو کس کے لیے بھلائی ہوگی؟ البلاد والعباد, بندوں کے لیے بھلائی ہوگی اور شہروں اور ملکوں کے لیے بھلائی ہوگی. اور اگر بد دعا کریں گے تو برائی کس کے لیے ہوگی بھائی؟ العباد والبلاد, بندوں کے لیے. ٹھیک ہے وہ تباہ ہو جائے گا لیکن امت بھی تو تباہ ہو جائے گی, ملک بھی تو بدامنی کا شکار ہو جائے گا. قتل و غارت گری, خوریزی, بدامنی, انتشار اور پورے طور پر زندگی کا ڈھانچہ بگڑ کر رہ جائے گا, فساد اور شر عام ہو جائے گا. کبھی بھی بغاوت کا نتیجہ اچھا نہیں رہا پوری تاریخ کے اندر, اکسانے بھڑکانے کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا ہے. اسلامی تاریخ بھی, اسلامی تاریخ کے صفحات اس کے گواہ ہیں. اچھا جناب, اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کئی ایک ہیں, صالح بھی ہیں, عبداللہ بھی ہیں, کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے. دونوں امام ہیں, دونوں نیک اور صالح لوگ ہیں, قدوہ ہیں, آئیڈیل ہیں. امام احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، ان کو املا کراتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَن يُثَبِّتَهُ وَأَن يَمُدَّهُ مِنْهُ بِمَعُونَةٍ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو باقاعدہ لکھوایا امام احمد نے، بیٹے یہ چیز نوٹ کر لو اچھی طرح سے، لکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھو وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یقیناً میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ امیر المؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر باقی رکھے۔ جو حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ ٹھیک ہے گناہ کے کام، جرائم کے کام، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اگر اسے بغاوت کر کے ہٹا دیا جائے، اس کے رہنے سے تو یہ برائی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، جرائم ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر اس آدمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے ریئیکشن میں، اس کے رد عمل میں بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے اور اس کو اپنی مسند سے، اپنی منصب سے بے دخل کر دیا جائے، اب یہ ملک اور یہ رعایا کیا ہو جائے؟ بغیر حاکم کے ہو جائے، تب کیا حال ہوگا بھائی؟ تب ملک کا کیا حال ہوگا؟ تب تو ہر آدمی آزاد ہو جائے گا، جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا، من مانی ہوسرانی، وہ کتنا بھی اچھا تھا برا تھا، اس کے اختیار، اس کے اقتدار، اس کی قوت کے نتیجے میں ملک کے اندر پھر بھی اتنی بدامنی اور اتنی بری حالت کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس کے جانے سے، اس کے ہٹائے جانے سے پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر باقی رکھے۔ دیکھا آپ نے، جو کوڑے برسا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوڑے برساتا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود کیا دعا ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین کو تا دیر باقی رکھے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، یعنی حق پر اللہ تبارک و تعالیٰ جمنے کی، حق پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رہنے کی، اور اپنی طرف سے ان کی خصوصی مدد فرمائے، خاص مدد ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہر چیز پر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے ائمہ کا، ائمہ سلف کا، امامان سلف کا یہ طریقہ تھا۔ کیا؟ وہ اس طرح سے حکمرانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بد دعا کرنا نہیں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بد دعا کرنا حقیقت میں اپنے حق میں بد دعا کرنا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے امام عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اور دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں اس حوالے سے کہ حکمرانوں کے حق میں دعا کرنا یہ سنت ہے، حکمرانوں کے خلاف یعنی حکمرانوں کے حق میں بد دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ انسان کی مصلحت میں نہیں ہے، رعایا کی مصلحت میں نہیں ہے، بندوں اور بلاد یعنی ملکوں کی، شہروں کی مصلحت میں نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیں، اگلے والے صفحے میں جہاں ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر ایک حوالہ نوٹ کیا ہوا ہے، اس حوالے کے بعد دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ حکمرانوں کو نصیحت جو ہو یا عوام اور رعایا کی کمیاں، برائیاں جو کچھ بھی ہیں وہ اگر انہیں پہنچانا ہے یا انہیں نصیحت کرنی ہے، یا سماج میں ہونے والی غلطیاں اور ایسے ہی برائیاں انہیں بتانا ہے، ان سے آگاہ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ رازدارانہ ہونا چاہیے، یہ تنہائی میں ہونا چاہیے، رازدارانہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیاری بات یہاں پر شیخ نے نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بڑی ہی پیاری حدیث ہے، جس کا سرسری تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہاں پر اسے پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں حاشیہ نمبر 2 میں صفحہ نمبر 349 پر، حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا یہ نہایت عمدہ اور حق طریقہ ہے۔ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا یہ نہایت بہتر، اچھا اور حق طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ راز میں، تنہائی میں، خلوت میں، ہے نا؟ آپ سوچئے کہ آج ہم آپ جو
ادنا ادنا فرد ہیں، کیا ہم اس بات کو برداشت کریں گے کہ ہمیں دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے؟ ہاں، اگر ہم نے کوئی ایسا عقیدے منہج کا جرم کیا ہے جس کا چرچا پورے علاقے میں ہو چکا ہے، جس کا فساد پورے ملک میں پوری امت کے درمیان عام ہو چکا ہے، تو پھر امت کی خیرخواہی کے لیے اسے سب کے بیچ میں سمجھایا جائے گا، سمجھ رہے؟ لیکن جس چیز کا تعلق کیا ہو، جس چیز کا تعلق مجھ سے ہو، اسے دنیا کے سامنے عام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ولی امر اور حاکم کو تنہائی میں نصیحت کرنا، یہ اصل میں سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اور یہی سب سے بہترین اور حق طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طریقے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، من کانت عنده نصیحہ لذی سلطان فلا یکلمہ بها علانیہ ولیأخذ بیدہ ولیخل بہ فإن قبلها قبلها وإلا کان قد ادى الذی علیہ والذی لہ۔ بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات اس سے پہلے بھی یہ حدیث سے پہلے بھی آ چکی ہے، صفحہ نمبر 243 میں، جیسا کہ شیخ نے حوالہ لکھا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جس آدمی کے پاس اپنے حاکم کے لیے کوئی نصیحت ہو، جس آدمی کے پاس اپنے حاکم کے لیے کوئی نصیحت ہو، وہ اس کی بابت لوگوں کے سامنے علانیہ بات نہ کرے، وہ اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے علانیہ یعنی کھلم کھلا بات لوگوں کے سامنے نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں نصیحت کرے۔ اس جملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں نصیحت کرے، یعنی کیا مطلب؟ بالکل خاموشی کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تنہائی میں ہو کر جو بھی خیر اور نصیحت کی بات آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کریں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں اگر وہ قبول کر لے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک، فَإِن قَبِلَهَا قَبِلَهَا، اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری اور اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آج جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ آج لوگ کہتے ہیں سمجھانے کا بھی مرحلہ گزر چکا ہے، ہم سمجھا چکے ہیں، کتنی بار سمجھائیں، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، چار بار سمجھایا، نصیحت ہم نے کیا، ایک بار نہیں کئی بار نصیحت کیا، لیکن نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اب ہمیں اگلا ایکشن، اگلا قدم ہی اٹھانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ فرنٹ والوں کی طرح، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اس حدیث پر عمل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نصیحت اس نے مان لی تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اگر نہ مانے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، کوئی اور ایکشن نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تمہارے اوپر جو حق بن رہا تھا تم پر، وہ حق تم نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اب جاؤ دعا کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب اس کو جمع کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو بھڑکانا، اس کو بھڑکانا، یہ موضوعات لے کر کے اسٹیجوں پر، میڈیا کے پلیٹ فارموں پر عوام کے سامنے وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ آپ کو بتاؤں میں، یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ ساری باتیں مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق لینا ہے غیر مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک بات تو ایک حق اسلام ہے، اسلام کے ساتھ حق ولایت، اس کی بات چل رہی ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں حکمران غیر مسلم ہے مثال کے طور پر، تو بھی ہمیں اس کے منصب اور اس کے عہدے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب دونوں باتوں کو اچھی طرح سے جان لو، اسلام نے دونوں پہلوؤں پر رہنمائی فرمائی ہے، دونوں پہلوؤں پر۔ مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسلامی حکومتوں میں مسلمان جو اسلامی حکومتوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری اپنے حکمرانوں کے بارے میں کیا بنتی ہے؟ اس کی رہنمائی۔ یہ ساری باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اسے سبق بھی لینا ہے اور ہمارے پاس دیگر دلائل بھی موجود ہیں۔ گرچہ کوئی حاکم مسلم حاکم نہیں ہے تو بھی اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اپنا مقام دو، جس کا جو مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ ہم جس ماحول میں رہتے اس ماحول میں میرے بھائیوں اس کا اپنا ایک منصب ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کو سمجھیں، اس کا احترام کریں، جو احترام اس کا بنتا ہے، جو ادب اس کا بنتا ہے اس ادب کا ہم خیال کریں۔ اب اس کے منصب اور عہدے کے خلاف چل کر کے ہم اگر مثال کے طور پر کوئی اول فول بات کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا مثال کے طور پر اس انداز کی بات کرتا ہے جس سے اس کے منصب کو میرے بھائیوں اذیت پہنچتی ہے، یا اس کے منصب کے خلاف اس کی تنقیص ہوتی ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ ہر جگہ اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہاں بھی جو بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان نہیں سمجھتے، نوجوان جذبات میں، ایموشن میں، عاطفے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے جھانسے میں آ کر کے، ہے نا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے، قلم کو قابو میں رکھنا چاہیے، میڈیا کے پلیٹ فارموں پر ہوش بندی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ایک ملک کا نظام ہے، آئین ہے، قانون ہے، اس قانون اور نظام اور عدلیے کے راستے سے ہمیں اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ زیادتی کا، کوئی معاملہ ظلم کا، یا کوئی معاملہ ناانصافی کا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ راستہ گالی گلوچ کا، فضول کا، اور ایسے ہی تنقیص کا، توہین کا، بے عزتی کرنے کا یہ راستہ نہ اختیار کریں، کیونکہ اس سے دوریاں اور بڑھتی ہیں، اس سے خلا اور بڑھ جاتی ہے۔ بجائے اس کی باتیں سنی جائے، سنجیدگی سے کوئی مطالبہ سمجھا جائے، اس کے مقابلے میں ایک معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کے مقابلے میں معاملہ نفرت اور دشمنی کا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی کسی قوم کا سردار ہے، جو بھی کسی قوم کا حاکم ہے، ذمہ دار ہے، ہمیں اس کا مقام پہچاننا چاہیے، ہمیں اس کا مقام پہچاننا چاہیے۔ تو ہر ایک کو اس کا مقام دو، ہر ایک کو اس کا درجہ دو۔ آپ سے، ہم سے اگر کوئی شخص ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش نہ آئے تو آپ بتائیے کہ کیا ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی بڑے منصب پر نہیں ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہمیں یہ بات برداشت نہیں کہ کوئی آدمی ہماری بے عزتی کرے، ہمیں رسوا کرے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم ایک عام آدمی کے بارے میں یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو ایک بڑے مقام اور منصب کے آدمی کو اور اس کے مقام کو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ اچھی طرح سے میں جان لینا چاہیے، نا عاقبت اندیشی نہیں ہونی چاہیے، سوجھ بوجھ اور حکمت سے کام کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ سب کو اپنا مقام دیا جائے۔ اچھا جناب، اس کے بعد دیکھیے آگے کہتے ہیں، شیخ نے کہا تھا کہ اگر ممبروں پر یا عوامی پلیٹ فارموں سے اگر مثال کے طور پر اپنے حکمرانوں اور بادشاہوں یا ائمہ کے خلاف اگر ہم کوئی بات کہیں گے اور مثال کے طور پر اس کی کمیوں کو، برائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے شر اور فساد کی آگ بھڑکے گی۔ یہ بات شیخ نے کہی تھی۔ اس حوالے سے شیخ جمال بن فریحان الحارثی نے چند باتیں نیچے نوٹ کی ہیں۔ کہتے ہیں علانیہ نصیحت کرنے میں کئی منکرات ہیں۔ علانیہ یعنی کھلم کھلا، سب کے بیچ میں نصیحت کرنے کے کئی منکرات ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کئی منکرات میں سے نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ اولاً اس میں ایک طرح کی ریاکاری اور شہرت پسندی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر علانیہ کوئی شخص نصیحت کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ریاکاری ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے، اس کے اندر شہرت پسندی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کے بارے میں بات کہہ رہا ہے وہ بات تو بعد میں، اس سے پہلے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، اس کا مقام، اس کی شہرت، اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے، فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ریاکاری بھی پائی جاتی ہے، دکھاوا بھی پایا جاتا ہے، شہرت پسندی پائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں پوشیدہ نہیں، یہ چیز خود انسان کے حق میں بہت بری ہے کہ اس سے اس کا عمل رائگاں ہو جائے گا۔ اگر نصیحت اللہ کے لیے نہ ہو، نصیحت خیرخواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، چرچے کے لیے ہو،
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیکی کا کام سمجھ کر کے جو آدمی کر رہا ہے اسے اس کا بھی ثواب اور اجر نہیں ملے گا، کیونکہ دکھاوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ شہرت ہے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے یہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ ریاکاری جس عمل میں پائی جاتی ہے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور اگر عقیدہ ہی باطل ہو تو سارے اعمال کو عکارت کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹا شرک پایا جائے ریاکاری والا، تو جس عمل میں یہ ریاکاری والا چھوٹا شرک پایا جائے گا وہ اس عمل کو برباد کر دے گا، رائیگاں کر دے گا۔ کہتے ہیں آگے، کیونکہ جب عمل پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کی عمل پوشیدہ ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کے لیے کام کیا جائے، مخلصانہ کام کیا جائے، جس میں اپنی شہرت مقصود نہ ہو، اپنا چرچا مقصود نہ ہو، یا کوئی کام ہی ایسا کرنے سے بچا جائے جس میں شہرت کا پہلو پایا جاتا ہو، اگر اس سے بچا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کوشش بھی زیادہ کامیاب ہونے کی امید ہوتی ہے۔ یہ کوشش کامیاب ہو جائے اس کی زیادہ امید ہوتی ہے، یہ بہت ہی بنیادی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اس سے بچیں، علانیہ لوگوں کے سامنے بات کرنے سے بچیں۔ حاکم کے خلاف، رعایا کے خلاف بات کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ نمبر 2، منصوح کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید نہیں ہوتی ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی کمی، کسی کی برائی تنہائی میں اسے بتا دی جائے تو وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، اپنی برائی سے توبہ بھی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ جلدی کر لے یا کچھ دیر کے بعد کر لے، لیکن کر لیتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عام طور پر کبھی نہیں بھی کرتا ہے آدمی۔ لیکن اگر کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو اگر لوگوں کے سامنے علانیہ کہہ دیا جائے تو پھر اس سے اصلاح کرنا اور اس سے اس کا توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب میں رسوا ہو ہی چکا ہوں۔ کیا ہو چکا ہوں؟ رسوا ہو چکا ہوں، مجھے بے عزت کیا جا چکا ہے، سارا زمانہ مجھے اس برائی کے نام سے جانتا ہے، تو اب میں اس برائی سے رجوع بھی کر لوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قبولیت کی امید کم ہوتی ہے، قبولیت کی امید کم ہوتی ہے نصیحت کرنے میں۔ اچھا، تو منصوح کی طرف سے، یعنی جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے نصیحت کے بجائے اپنی ہتک اور بے عزتی سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تنہائی میں بات کہی جائے تو نصیحت ہے، اور اگر بھیڑ میں کہی جائے تو کیا ہے؟ وہ فضیحت ہے، بشرطے کہ وہ معاملہ بدعت کا نہ ہو، عقیدے کی بدعت کا نہ ہو، جس سے گمراہ ہو چکے ہو لوگ۔ دعوت کے میدان کی طرف اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں، رعایا کی بات اور حاکم کی بات سے باہر نکل کر دعوت کے میدان میں اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بدعت کو دنیا میں عام کر دیا ہے تو اب رعایا کو، یعنی عوام الناس کو، اس بدعت سے آگاہ کرنے کے لیے سب کے بیچ میں بیان کرنا ہوگا۔ اس کی ذات مقصود نہیں ہوگی جس نے بدعت پھیلائی ہے، لیکن بدعت سے لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہوگا تاکہ لوگ اسے توبہ کر لیں۔ یہ نصیحت یہ اس سے باہر ہے، اور اس حوالے سے یہاں بھی بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور لم الدر المنصور کے اندر، یعنی اقوال سلف کے اندر بھی وہ بات آئے گی کہ، اور شاید اس سے پہلے کچھ باتیں آ بھی چکی ہیں، کہ اہل بدعت کے سلسلے میں جن کی بدعتیں دنیا کے اندر عام ہیں، جو بدعتیں دنیا کے اندر لکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جو اپنی بدعت اور اس کی دعوت، اس کے پرچار سے معروف ہیں، ایسے لوگوں کی عوام میں بات کرنا غیبت نہیں ہے، چغل خوری نہیں ہے، برائی نہیں ہے، مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، تعالوا یا حلموا بنا نؤمن ساعتا للہ، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غیبت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمان لے آئیں۔ تو یہ اس سے مستثنا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، کہتے ہیں آگے، کیونکہ وہ اسے نصیحت کے بجائے اپنی ہتک اور بے عزتی سمجھتا ہے، اور خودداری یعنی انانیت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ اکڑ جاتا ہے کہ جب میری بے عزتی ہو چکی ہے،
میں اس ملک کا حاکم ہوں, اگر میں کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی تھی تو مجھے تنہائی میں بتانا چاہیے تھا, میری اصلاح تنہائی میں کرنا چاہیے تھا, مجھے خط لکھنا چاہیے تھا, تنہائی میں مل کر کے مجھے بتانا چاہیے تھا. جب تم نے دنیا کے سامنے عام ہی کر دیا ہے, میں رسوا ہو چکا ہوں, تو اب رجوع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو. بلکہ وہ اور زیادہ ضد میں بھی کبھی آ سکتا ہے. شیطان اسے کیا کرے گا, اسے انانیت پر اور ایسے ہی انتہا پسندی پر آمادہ کر دے گا. اس کا بھی خطرہ ہے. کہتے ہیں جس کے گناہ کا ایک حصہ نصیحت کرنے والے کے سر جاتا ہے, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ اگر تنہائی میں نصیحت کرتا تو اس کا اجر و ثواب ملتا, بھیڑ بھاڑ میں اور لوگوں کے بیچ میں اس نے رسوا کیا ہے, اس لیے ایک تو قبولیت کی امید نہیں ہے, کم امید ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ آدمی انانیت اور خودداری پر آ جاتا ہے, قبول نہیں کرتا. تو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ایک گناہ کا حصہ اس کو بھی پہنچتا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. اس نے کام نہ کیا ہوتا تو یہ نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے ایک گناہ, اس گناہ کا اس کو بھی جائے گا. اچھا, نمبر 3, تیسرا نقصان کیا بھائی؟ اگر عوامی پلیٹ فارموں سے نصیحت کرنے کی بات کہی جائے, ہے نا, علانیہ, تو تیسرا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر نصیحت گر یعنی نصیحت کرنے والا, نصیحت گر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کرنے والے کی بات صحیح بھی ہو تو ممبروں پر حکمرانوں کی عیب جوئی اور برائی کرنے سے حکمرانوں کے خلاف عوام بھڑکتی ہے, برانگیختہ ہوتی ہے, اور رعایا کے دلوں میں ان کے خلاف غیظ و غضب کی آگ بھڑکتی ہے, جس کا نتیجہ بھلائی میں بھی عدم سمع و طاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور یہ خوارج کا منہج ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا شیخ نے کہا؟ شیخ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, بہت اہم نقطہ. وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ممبروں پر عوام کے سامنے, آج میڈیا کا نام آپ لے لیں, میڈیا پر اگر کسی مسلم حکمران کے خلاف مثال کے طور پر کوئی بات کہتا ہے, نصیحت کے نام پر نصیحت کرتا ہے, تو ہوتا کیا ہے؟ عوام بھڑکتی ہے, عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس نفرت اور دشمنی اور غصے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو اچھی بات بھی وہ حاکم کہتا ہے, بھلی بات بھی کوئی کہتا ہے, تو رعایا اس بھلی بات میں بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی. کتنا بڑا نقصان ہے بھائی, کتنا بڑا نقصان ہے. بھلائی کی باتیں بھی وہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو بتایا جا رہا ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے, ورنہ کبھی بھی شر ہی بڑھے گا, خیر کا ماحول نہیں پیدا ہوگا. یہ اس کا خلاصہ ہے. تو صاف کہتے ہیں جس کا نتیجہ بھلائی میں بھی عدم سمع و طاعت, بھلائی کے کام میں بھی نہیں سننا, نہیں اطاعت کرنا, سننا بھی نہیں اور کہا ماننا بھی نہیں, یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے عوام کے درمیان. یہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے. اور یہ منہج کس کا ہے؟ خوارج کا منہج ہے. خوارج کا طریقہ یہی تھا, وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے, جس کے نتیجے میں یہی ہوا اور عوام الناس بھڑک اٹھی. اور اس کے بعد امیر المؤمنین اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا ہے تو عوام الناس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد یہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اور خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا جاں کا حادثہ سنت سے نابلد کچھ لوگوں کی ان حرکتوں کے سبب ہی رونما ہوا تھا جو انہوں نے دشمنوں کی ان سازشوں کی پیروی میں کیا تھا جن کی بابت انہوں نے خلیفہ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا تھا. یہ ایک پوری تاریخ کو ایک جملے میں شیخ نے سمیٹا ہے, پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے. حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت ہوئی, بغاوت کرنے والوں نے بغاوت کی, کیوں بغاوت کی, اس کے پیچھے کون لوگ تھے, یہ پوری بات شیخ نے ایک جملے میں, ایک پیراگراف میں اکٹھا کر دیا ہے. عثمان غنی کے قتل کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ سنت سے نابلد کچھ لوگ, یعنی کیا مطلب؟ سنت سے جاہل لوگ, سنت نہیں جانتے تھے, غیر واقف لوگ. نابلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا واقف, بے علم, جن کو سنت کا علم نہیں تھا. ایسے کچھ لوگوں کی ان حرکتوں کے سبب ہی ہوا تھا
رونما ہوا تھا جو انہوں نے دشمنوں کی سازشوں کی پیروی میں کیا تھا۔ یہ سنت سے نابرد لوگ کس کے پیچھے چل رہے تھے؟ دشمنوں کی سازشوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ اب دشمن نے سازش کی، یہ سنت سے جاہل تھے، سنت سے نابلد تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، یہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، اور ان کی باتوں میں آ کر کے ان لوگوں نے جو بات کی اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے حوالہ لکھا ہوا کتاب کا صفحہ 144 تا 151، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر اس صفحے کو پلٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں نے کہی تھی، جس کے نتیجے میں بغاوت کا ماحول لوگوں نے بنا دیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے ابھی جلد ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان کے خلاف بغاوت کرنے والے کون تھے، بغاوت کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، اس میں کتنی باتیں سچی ہیں، کتنی باتیں مستند ہیں، کتنی غیر مستند ہیں، وہ ساری باتیں الحمدللہ دلائل اور حوالوں کے ساتھ، سندوں کے دراسے کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ عربی میں وہ کتاب تھی اور اس کا یہ اردو ایڈیشن ہے جو صوبائی جمعیت نے شائع کیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ ساری باتیں، سنت سے نابرد لوگ کون تھے، سازش کرنے والے دشمن کون تھے، یہ سارے پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائیں گے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اس خبیث اور گندے منہج پر، گندے خبیث یعنی گھناؤنے منہج پر نوجوانوں اور عوام کی تربیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ راستہ بڑا گندا ہے، بڑا خبیث گندا منہج ہے، برا منہج۔ کیا؟ حکمرانوں کے خلاف علانیہ نصیحت کی بات کرنا، حکمرانوں کو علانیہ نصیحت کرنے کی بات کرنا، میڈیا پر آ کر کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا یا ان کو نصیحت کرنے کی بات کرنا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ خوارج کا منہج ہے اور بہت ہی زیادہ گندا اور خبیث طریقہ ہے۔ کہتے ہیں عوام الناس کی، نوجوانوں کی اور عوام کی تربیت کرنا اس طریقے پر جائز نہیں ہے جو لوگوں کی ہلاکت اور تباہی کا پیش خیمہ ہے، لوگوں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب اور ذریعہ ہے، بلکہ امت کے سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کی توضیح اور بیان کا ذریعہ کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے اس منہج کے مطابق کتاب و سنت کی وضاحت کریں، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق کتاب و سنت کی وضاحت کریں۔ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات قرآن کی آیتوں کو تو لیتے ہیں، سنت کو تو لیتے ہیں، لیکن وہ معنی قرآن کی آیتوں کا اور سنت کا نہیں لیتے جو سلف امت نے معنی سمجھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، وہ معنی نہیں لیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم عوام الناس کی، نوجوانوں کی تربیت کیسے کریں؟ سلف امت کے طریقے پر قرآن و سنت کو سمجھانے کے ذریعے سے ان کی تربیت کریں اور اس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکمرانوں کو نصیحت کے سلسلے میں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر، اور یہاں بیٹھ کر کے یہ باتیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آج نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں بہت سختی کے ساتھ بھرنے کا کام چل رہا ہے۔ ہمارے بیچ میں رہنے والی تنظیمیں، بعض جماعتیں، بعض ٹولیاں، بعض گروہوں کا یہی طریقہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہم نے شروع میں آپ کے سامنے گفتگو کی تو ہم نے ایک مثال حاکم اور رعایا کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش کی تھی کہ حاکم اور رعایا کی طرف سے جس کو جو ذمہ داریاں ادا کی جائیں ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اب علماء کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دعات کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ معلمین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو طبقہ ہے بغاوت کی راہ اختیار کرنے والا یا ایسے فرقے، ایسی ٹولیاں جو ہیں، یہ عوام الناس کو ان علماء سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان دعات سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان خطبہ اور معلمین سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی باتوں کو نہ سنیں،
ان سے استفادہ نہ کریں تو علم اور علماء سے، سچے علم اور سچے علماء سے دور کرنے کا راستہ بھی یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی بغاوت کا، خروج کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے معاملہ صرف اور صرف بڑے حاکم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ خروج کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے اور بہت باریک مسائل سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے کہیں بھی خروج کا معاملہ نہ پیدا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سلف امت کے منہج کے مطابق نوجوانوں اور عوام الناس کی کتاب و سنت کی تعلیم پہنچائیں اور اس کی تربیت انہیں دیں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔